الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، یہ میرے لیے بھی بہت ہی فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں. اور یہ جو پروگرام ہے آپ کا، اصل میں جو مافی ضمیر میں انگلش میں ہی بیان کرنے والا تھا جو بھی تھوڑا بہت، لیکن اصل جو مافی ضمیر ہے اس کا ادا کرنا اور سمجھ لینا وہ اپنی اصل مادری زبان میں ہی ہو سکتا ہے. That's why I chose my mother tongue. So یہاں پہ جو پروگرام ہوا یہ بزم جوہر کے تحت انگلش کا، ماشاءاللہ طلبہ نے کافی محنتیں کی اس کے لیے، اور جن میں سے بعض طلبہ نے کافی اچھا پرفارمنس دیا اور جو قابل تعریف تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو طلبہ ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہیں. اور بس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ تو ایک ہی دو کو آ سکتی ہے، اور خاص زیادہ تر عام طور پہ ایک ہی طالب علم کی فرسٹ پوزیشن آیا کرتی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن والوں نے محنت نہیں کی ہے، یا جن کی پوزیشن نہ آ سکی، جو بہترین تینوں درجوں میں سے کسی ایک درجے سے کامیاب نہ ہو سکے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ انہوں نے محنت نہ کی ہو، بلکہ محنت کی ہے، کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آپ کا جو پروگرام رہا ماشاءاللہ کافی مقبول پروگرام تھا، اور نصیحت کے لیے کہا گیا ہے کہ نصیحت کیجیے آگے. تو میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو نصیحت کروں. البتہ جو میرے تجربات ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، جو میں نے فیس کیے ہیں، جن سے میرا سامنا ہوا ہے، وہ آپ حضرات کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک بات انگلش لینگویج کا ہے، انگلش زبان کا ہے، انگریزی زبان کا، تو اس کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ زبان اس وقت یہ سمجھیے کہ ہر جگہ اس کو اولیت، گلوبل لینگویج تو یہ کافی پہلے سے بن چکی ہے نا، عالمی زبان کا درجہ اس کو بہت پہلے سے دیا جا چکا ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی آفس میں چلے جائیں، کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں، اگر آپ if you are able to speak in English، اگر آپ ایک سینٹنس بھی بولتے ہیں انگلش میں، تو پھر اس کا امپریشن الگ ہوتا ہے. ہمیشہ کہیں پہ بھی آپ اس کو دیکھیں گے، کہیں بھی دیکھ لیجئے. عام طور پہ میں نے یہاں لکھنؤ میں دیکھا کہ طلبہ جو پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں، پاسپورٹ میں انہیں بڑی پریشانیاں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ انہیں معلومات نہیں ہے، انہیں نالج نہیں ہے، وہ زبان سے ناواقف ہیں، ان کو زبان سے واقفیت نہیں ہے اتنی اچھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دہلی میں چلے جائیں، دلی میں، تو دلی میٹرو میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اب کدھر جانا ہے اور کیسے جانا ہے. وہاں آپ کو خود سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی کرم فرمائی ہوتی ہے کہ ہندی اور اس میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اردو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی سوائے لکھنؤ میٹرو کے، ہے نا. لکھنؤ میٹرو میں تو اردو ملے گی آپ کو، لیکن اور کہیں بھی آپ چلے جائیں تو اردو خال ہی ملتی ہے، ہندی اور انگلش ملے گی. اور میرے ایک استاد محترم تھے انگلش ہی کے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ دیکھیں ہندوستان میں لگ بھگ 29 یا 30 صوبے ہیں، اسٹیٹس ہیں. تو آپ ہر جگہ کی اگر زبان سیکھنا چاہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اور مشکل
کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھی جو نعت پڑھی گئی تھی، مزہ تو آیا، ہم سب نے مزہ لیا، لیکن سمجھ میں شاید ہی کسی کو آیا ہو۔ اس لیے آپ تمام زبانوں کو سیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن انگلش ایک واحد ایسی زبان ہے جو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ملک میں کہیں بھی رہیں، ملک میں نہیں بلکہ دنیا میں کہیں رہیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے کام ہوتا رہے گا، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مشقت پیش نہیں آئے گی۔ تو انگلش یہ ایسی زبان ہے اس وقت میں، اور انگلش کوئی ایسا نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم مدارس میں آتے ہیں، ہم قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن ہم نے پورا حفظ کر لیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انگلش سیکھنے کے لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو پتہ نہیں کیا زبان ہے کہ کیا ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، خصوصاً ہمارے طلباء۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح ہم عربی سیکھتے ہیں، جس طرح ہم پرشین فارسی سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا جو انٹرسٹ ہے، جو ہماری دلچسپی ہے، وہ انگلش لینگویج کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ اور میرے ایک استاد ہیں، وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں، بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مادری زبان کے علاوہ سیکنڈری لینگویج کوئی آتی ہے، دوسری لینگویج اگر کوئی زبان سے آپ واقف ہیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی جاب لیس نہیں رہیں گے، یعنی آپ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی بھی کہیں آپ کو کام نہ ملے۔ آپ دیکھیں، آپ کو اردو آتی ہے یا جو بھی ہماری ریجنل لینگویج ہوتی ہے وہ ہمیں آتی ہے بخوبی، ہمیں عربی پہ عبور حاصل ہو گیا یا ہمیں انگلش پہ عبور حاصل ہو گیا، تو آپ کہیں بھی چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو ٹھیک۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذرائع اور اسباب بھی تلاش کرو، تو ذرائع ہی کے ذریعے سے ہم روزی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان ذرائع کو آسان بنانا، ان ذرائع کو آسان بنانے کی جو سیڑھی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہم ایک زبان کے علاوہ دوسری زبان پہ بھی عبور حاصل کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، اور انشاءاللہ ہم دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب لوگ کہیں انشاءاللہ، جو ٹائی لگا کے گھومتے ہیں باہر، ہم ان سے بھی بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب عربی جیسی زبان، عربی جیسی باوقار زبان پہ ہم عبور حاصل کر سکتے ہیں، تو انگلش تو اتنی اہمیت کی بھی حامل نہیں ہے، البتہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ بھی ہم انشاءاللہ عبور حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کی داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، آپ کو کمتر درجے کا نہ سمجھا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی شخصیت کو بنانے میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی شخصی ارتقاء۔ یعنی ہم جب کہیں بات کر رہے ہیں تو ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز کیا ہیں، تاثرات کیا ہیں، ہم کھڑے کس طرح سے ہیں، اگر ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے کس طرح سے ہیں، ہم اگر کسی سے درخواست کر رہے ہیں تو درخواست کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں تو حکم دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہمارے طلباء کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور زبان سے زیادہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی شخصی ارتقاء پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ زبان کوئی بھی بولیں، لیکن اگر آپ کی شخصیت میں ارتقاء ہے تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور کہیں بھی کوئی بھی آپ کو ہلکے میں نہیں لے گا انشاءاللہ، کہیں بھی کوئی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرے گا۔ 12 واقعات ہیں، اگر میں واقعات سنانے لگ جاؤں تو کافی وقت اس میں چلا جائے گا، بہت سارے واقعات ہیں اور تجرباتی واقعات ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی ابھی آپ جائیں، اگر کہیں آپ کی داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر کے کسی بھی سیکٹر میں آفس میں چلے جائیں تو آپ کو بہت معمولی انسان سمجھا جائے گا کہ ارے ان کو تو کچھ نہیں معلوم، یہ تو یوں ہی ہے، ان کو ادھر سے ادھر دوڑاتے رہیے۔ لیکن اگر کہیں جہاں آپ نے ایک سینٹنس بولا، جہاں آپ نے ایک سینٹنس انگلش کا پروناؤنس کیا، تو پھر اس کے بعد تمام کام آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو محنت کرنی ہے، اور دیکھیں زبان کوئی بھی ہو، لینگویج کوئی بھی ہو، اب مثال کے طور پر ہم اردو ہی بولتے ہیں، تو اگر ہمارا تلفظ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی کا بھی ہے، اسی طرح انگلش کا بھی ہے، اور انگلش ہی نہیں بلکہ تمام زبانوں کا جو پروناؤنسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ مدارس کے طلباء کے علاوہ کوئی اور بخوبی انجام ان کو دے سکتا، میں نہیں سمجھتا۔ یہ ہم مدارس کے طلباء ہیں، ہمیں حلق میں پن قلم ڈال کر ہم سے مخارج اور حروف کی ادائیگی کرائی جاتی ہے، ہم سے بہتر بھلا کوئی پروناؤنسیشن اور تلفظ کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ ہم جو بھی بولیں بہترین بولیں، کوالٹی والا بولیں، ہے نا؟ کچھ
بھی بولے ہم، جیسے ابھی یہاں پہ لوگ جو اسپیچ دے رہے تھے تو اس میں بعض لوگوں نے بہت اچھا کیا، لیکن بعض لوگوں کا جو تلفظ تھا، جو پروناؤنسیشن تھا، اس کو اور بہتر تھا، ایسا نہیں ہے کہ بہتر نہیں تھا، اور بہتر بننے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ہوگا کہ جب ہم اس کے بارے میں توجہ دیں گے، اپنی توجہ مبذول کریں گے اور سوچیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ وقت کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم سبھی کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ جو اور باہر بازاروں میں لوگ گھوم رہے ہیں، ہم ان سے بہترین اسپیکر بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ انگلش کے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور ہمارے یہ جتنے بھی طلبہ ہیں ان سے ملی اور سماجی خدمات کی انجام دہی کے لیے ان کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اب یہ جو ونرس ہیں ان کے نام اناؤنس کرنے کی لسٹ آئی ہے. تو the first position is محمد جینف. محمد جینف کون ہے؟ یہ فرسٹ پوزیشن ان کی آئی ہے، اور بہت مبارک ہو آپ کو، اور آگے کے لیے بھی آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں ہم لوگ. تشریف رکھیے. اینڈ دا سیکنڈ پوزیشن از محمد سیمان. سیمان کون ہے؟ سیمان. چلیے آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. اینڈ دا تھرڈ پوزیشن از مظہر الحق. ہو از مظہر الحق؟ ہاں، مظہر الحق آپ کی تیسری پوزیشن ہے. اللہ آپ کو پہلی پوزیشن لانے والا بنائے. آمین. سلام